الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں ہر ہفتے موقع دیتا ہے کہ قرآن حکیم کو سیکھنے کی محنت کے اندر ہم جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جہاں سے شروع کرنا ہے، سورہ نساء ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 42 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی نشست میں، اور آج آیت نمبر 43 سے جو ہے 43 نمبر آیت سے آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو حکم آ رہا ہے یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے حکم آ رہا ہے، اور یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ شراب جو ہے وہ تدریجاً جو ہے وہ حرام ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، وہاں حکم آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کے جو ہے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کی نفع سے زیادہ ہیں۔ تو اب یہاں پر دوسرا حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب جو ہے وہ مت جاؤ۔ تو جو ذہین لوگ تھے وہ تو اسی وقت سمجھ گئے کہ جب یہ سورۃ البقرہ میں جو ہم نے پڑھا نا کہ اس کا نفع جو ہے وہ اس کے نقصان سے، اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا نفع جو ہے وہ کم ہے، تو وہ بعض لوگ تو اسی وقت ہی جو ہے وہ شراب سے توبہ طائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بہرحال یہ دوسرا حکم آ گیا کہ جس میں شراب کے حوالے سے اور زیادہ جو ہے وہ سختی کی گئی، اور کہا کہ اب جو ہے وہ جب تم شراب کی حالت میں ہو، شراب پی ہوئی ہو، تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور یہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، تو یہاں 5 ٹائم نماز جو ہے وہ فرض تھی ہر وقت، تو لہٰذا پینے کی گنجائش اور جو ہے وہ محدود ہو گئی، یعنی فجر میں بھی نماز ہوتی ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر ان سب میں جو ہے وہ نمازیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ان سب دورانیوں میں انسان نہیں پیے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کون سا وقت پھر اس کے لیے بچتا ہے۔ تو لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا، پھر ایک تیسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے آ گیا، تو وہ سخت ترین حکم تھا، تو اس میں کہا گیا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شیطانی عمل ہے، گندا کام ہے، اس سے جو ہے وہ دور رہو۔ تو وہاں اور زیادہ سختی کے ساتھ پھر یہ بات کہہ دی گئی۔ تیسرا حکم جب ہم پڑھیں گے آگے چل کر تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اور زیادہ سختی کے ساتھ حرام کر دی گئی بالکل، کہ اب شراب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کسی صورت ہم نہیں پی سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم جب آگے چلیں گے تو جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 میں پھر وہ حکم انشاءاللہ آ جائے گا کہ شراب کو اب جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں دوسرا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو جب انسان اس وقت، یعنی آپ سمجھیں کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو شراب جو ہے وہ پیتے تھے، بلکہ کہا جاتا تھا کہ پینے کی چیز تو شراب ہی ہے، پانی تو ہاتھ دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے کام آتا ہے،
پینے کی جو چیز ہے وہ تو شراب ہی ہے، تو اتنی ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالی۔ تو یہ دوسرے حکم میں کہا گیا کہ مت جاؤ نماز کے قریب جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اسے سمجھ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی نشئی کو دیکھیں تو جس ٹائم اس نے نشہ کیا ہوتا ہے تو اس کو کوئی سینسز نہیں ہوتی، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس وقت کیا بات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کیفیت میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو اسے کیا سمجھ آئے گی کہ میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں، کیا نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھے گا، کیسے پڑھے گا، تو لہٰذا اس سے روک دیا گیا۔ اور وجہ یہ بتائے گی حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سے سمجھو جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز سے روک دیا کہ دوسرا حکم گویا آپ سمجھیں کہ شراب پی کے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے۔ آج ہم ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، ہم جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نماز میں کیا چل رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ ہم بلکہ ایک آٹو کا بٹن ہے، وہ جیسے آج کل اے آئی کا زمانہ ہے تو ہر چیز آٹومیشن پہ جا رہی ہے، ہر چیز آٹومیٹک جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو لہٰذا آج کل آٹومیٹک کا زمانہ ہے، تو وہ پتہ نہیں اسی کا کوئی اثر ہے۔ ہم نماز میں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ہمیں ایک آٹومیٹک کا بٹن چل جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کب جو ہے وہ ثنا مکمل ہوئی، کب سورہ فاتحہ پڑھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کون سی صورت میں لائی، پھر رکوع ہو گیا، پھر قیام ہو گیا، پھر سجدے ہو گئے، پھر پتہ ہی نہیں چلا 2 رکعتیں ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا 4 رکعتیں ہو گئی، سلام پھیرا، تو سب کچھ آٹومیٹک آٹو پہ ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کیا معاملہ جو ہے وہ ہے، کس کے بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ہم کھڑے تھے، کس دربار میں جو ہے وہ ہم کھڑے تھے، کیا بات جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی، کیا ہم کہہ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو بھی ثنا ہے، جو بھی سورہ فاتحہ ہے، پھر جو بھی صورت ہے، تو کم از کم یہ جو مستقل پڑھے جانے والی چیزیں ہیں، یہ تو انسان ابتدائی طور پر اس کا ترجمہ سمجھے کہ کیا بات جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ثنا جب پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، پھر اتحیات بیٹھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ کم از کم یہ وہ چیزیں جو ہر نماز میں مشترک ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد تو مختلف صورتیں میں لائی جا سکتی ہیں، تو لیکن جو چیزیں مشترک ہیں وہ تو جو ہے وہ ہم ان کو ترجمے سے اچھے طریقے سے سمجھیں اور نماز میں غور و فکر کریں کہ ہم ہر نماز میں کیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہماری نماز بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اسے سمجھو جو تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے نماز کے قریب جانا، یعنی جب تم ناپاک ہو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، یعنی مسجد کے اندر بھی ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، الا یہ کہ مجبوری ہے، آپ نے مسجد کے اندر سے گزر کے کوئی دوسری طرف جانا ہے، وہاں کوئی آپ کے نہانے دھونے کا انتظام ہے، تو وہاں مجبوری کی حالت میں آپ اس مسجد کا بطور راستہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آپ ناپاکی کی حالت میں بھی نہیں آ سکتے۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ، تو پاک صاف ہونے کی صورت میں آپ تم جو ہے وہ مسجد آ سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اگر ناپاک ہو تو وہ بھی مسجد نہیں آ سکتا، اور خواتین بھی اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ مسجد نہیں آ سکتی، اگر خواتین مخصوص ایام میں ہو تب بھی وہ جو ہے وہ مسجد نہیں آ سکتی، تو لہٰذا اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا ہو سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یعنی واش روم سے ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم نے تعلق قائم کیا ہو بیویوں سے، یعنی یہ وہ سارے ذریعے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ سمجھے ناپاکی ہوتی ہے، وضو کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب یہ ساری کیفیات ہیں بھی، تو او لامستم النساء، یا تم نے تعلق قائم کیا ہو بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی تم نے وضو کرنا ہے اور تمہارے لیے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اب نہیں ہے، اور قضائے حاجت سے آئے ہو یا بیوی سے تعلق قائم کیے اور پانی تمہارے لیے، تو پھر کیا کر لو، فتیمموا، تو پھر تیمم کر لو۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ قصد ہوتا ہے، تیمم کا معنی ہے قصد کرنا، تو تیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے جو ہے وہ قصد کر لو، پاکیزگی کا نیت ہونی چاہیے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں کیا رہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ہاتھ جو ہے وہ مٹی پہ لگا کے
اور بالکل بس ہاتھوں پہ ایک دفعہ جھاڑ لینے اور دوسری دفعہ ہاتھ مٹی پہ لگا کے چہرے پہ لگا لینے ہیں. ہاں بالکل یہ نہیں، ایک سمبولک ہے، اس میں یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ کوئی مٹی سے بھر لینے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہ اپنا کوئی چہرہ مٹی سے بھر لینا ہے. بس ایک سمبولک ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنی پاکیزگی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. تو تیمم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم جو ہے وہ تیمم کر لیا کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے. تو تیمم کی ایک سہولت دی ہے کہ یہ بھی اگر انسان کے پاس جو ہے وہ پانی نہ ہو تو اس صورت میں وہ تیمم بھی جو ہے وہ کر سکتے. ایک اور بھی چیز میرے ذہن میں آئی جو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی، خصوصاً مرد حضرات کے لیے، کہ اکثر ہم جب جنازے میں جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ جنازے میں جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں کہ جنازہ اب کھڑا ہو گیا ہے اور بالکل اب تو تکبیر ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بھائی اگر میں وضو کرنے لگ گیا تو جنازہ تو اتنی دیر میں ہو جائے گا، پھر جنازہ فرض کفایہ ہے تو دوبارہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرے بھائی وضو کرنے تک جو ہے وہ جنازہ ہو جائے گا، تو آپ فوراً بس 5 سیکنڈ کے اندر تیمم کر کے فوراً جو ہے وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. تو وہاں پر بھی یہ سہولت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ تیمم کی سہولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے رکھی ہے. اب جب ہم نے سورہ نساء کا آغاز کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ سورہ نساء مختلف حصوں میں تقسیم ہے. تو آیت نمبر 43 تک جو ہے وہ مضامین ہم نے پڑھے ہیں کہ اس کے اندر مختلف قسم کے احکامات جو ہیں وہ اب آئے ہیں. اب ہم آگے چل رہے ہیں 44 نمبر آیت سے. تو یہاں سے اب یہود کے جرائم کا تذکرہ آ رہا ہے اور ہم کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہود کے جو ہے وہ جرائم کس قسم کے تھے، وہ کس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہیں دیا گیا تھا کتاب میں سے ایک حصہ. یشترون الضلالۃ، وہ لے رہے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے، تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. تو لہذا جن کو کتاب دی گئی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود بھی ہدایت پر چلتے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتے، لیکن ہو اس کے اپوزٹ رائے. ہو کیا رائے کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں. یعنی خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے اور دوسروں کے والے سے بھی وہ ان کی یہی خواہش ہے کہ کوئی اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ نہ لائے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ولی، دوست، حمایت، مددگار. وکفی باللہ نصیرا، اللہ ہی کافی ہے مددگار. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. تو یہ یہود جو ہے ان کی چالیں تمہارے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گی. من الذین ہادوا، اور ان میں سے بھی وہ خاص جو یہودی ہوئے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، جیوز جو یہودی ہیں، وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلتے ہیں بات کو اس کے مقام سے. یعنی جو اصل بات ہوتی ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پیش نہیں کرتے بلکہ بات کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور عصینا، ہم نے نافرمانی کی. تو ہم جو ہے وہ جو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اس کے مقابلے میں ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بات مان لی. لیکن جو زیادہ یہود جس طریقے سے پڑھتے تھے تو ان کی طوا اور صاد بہت قریب قریب جا کے بن جاتے تھے. یعنی صاد اس طرح کر کے کچھ کہتے تھے کہ وہ طوا بھی محسوس ہوتی تھی، وہ صاد بھی محسوس ہوتی تھی، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے. بہت قریب لے جا کے اس کو ادا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تم نے کیا کہا ہے کہ سنیں گے اور نہیں مانیں گے، بھائی تمہارا اپنے دماغ کا علاج کراؤ. میں نے تو کہا ہے سمعنا واطعنا کہ سنیں گے تو مانیں گے. حقیقت میں وہ کیا کہتے تھے؟ حقیقت میں وہ یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی. تو جیسے اور بھی آگے بھی ایک الفاظ آ رہے ہیں نا کہ ایک یہاں آگے بھی الفاظ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی بات کر لیں گے. سمعنا جیسے آگے الفاظ چلے آگے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو بدلتے ہیں اس کے مقام سے. ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں سنا. واسمع غیر مسمع، اور گستاخی کے گویا مرتکب ہوتے ہیں. سنو اس طریقے سے کہ نہ سنو، یعنی سننا ہے لیکن اس طریقے سے سننا ہے کہ گویا نہ سنا جائے. وراعنا، ہاں یہ وہ لفظ ہے جس کی بات کر رہا تھا. راعنا، یہ ہم نے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ پڑھا ہے کہ یہ راعنا، تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. راعنا کا مطلب ہے ہماری طرف نظر کرم کیجیے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ جو ہے وہ ایک کہتے، کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور صحابہ کو وہ بات اگر سمجھ نہ آتی تو صحابہ پھر یہ کہا کرتے تھے راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے، یہودی جو ہے وہ کہتے راعینا، تو اب راعینا تو بالکل آپ سمجھیں اس کے اندر بھی بالکل معمولی سا فرق ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ تو کوئی کہے کہ تم نے کیا کہا ہے، تو کہتے بھائی تم اپنے کانوں کا علاج کراؤ، میں نے تو راعینا کہا ہے، حالانکہ وہ راعینا کہا ہوتا۔ تو آپ بالکل یا اس طرح داخل کرتے کہ وہ محسوس ہی نہ ہوتا، تو راعینا کا مطلب بنتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے ہماری طرف دیکھو، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی بات کرتے تھے، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، سمعنا وعصینا رائنا راعینا۔ تو یہ اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کے وہ اس طریقے سے حرکتیں، گندی حرکتیں جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ اور وسما غیر مسمن وراعنا لیم بالسنۃ، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، تو رائنا بھی صحیح نہیں کہتے، رائنا اس طریقے سے کہتے کہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، وہ بھی غلط کہتے۔ وطعنا فی الدین، اور طعنہ دیتے ہوئے دین میں۔ ولو انہم قالوا، اور اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کی، کہ ہم سنیں گے اور ہم فرما برداری اختیار کریں گے۔ واسمع، اور سنیے، یہ اور وہ سنتے یا سنیے۔ وانظرنا، اور وہ کہتے کہ دیکھیے ہماری طرف، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لفظ بدل کے دے دیا تھا کہ رائنا کے بجائے انظرنا کہا کرو، تو وانظرنا، اور دیکھیے ہماری طرف۔ لکان خیر لہم، تو یہ یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست ہوتا شہادت کے اعتبار سے، یا زیادہ درست ہوتا، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر بات تھی۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یہود میں سے ایمان جو ہے وہ بہت کم لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہود جو ہے وہ ایمان بہت کم لائے، اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہود جو ہے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے، جب حق بات آتی ہے، تو وہ حق کو قبول کر کے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، اور وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ یہود جو ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے، اور وہاں بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور آج بھی اگر ان کے سامنے حق واضح ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تب بھی یہ مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہود کو تنبیہ دی جا رہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی تھی کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلوب کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو کہیں پازیٹیو انداز میں ذکر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے جو ہے وہ کتاب عطا کی تھی۔ اور جب ناراضگی کا اظہار کرنا ہو تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یا جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دے چہرے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا ناراضگی کا انداز ہے کہ فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور مصدقا لما معکم، تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، سب کی قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے۔ تو من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں تمہارے چہرے، فنردھا علی ادبارہا، پھر پھیر دے انہیں پشتوں کی طرف، یعنی چہرے ایسے سمجھ لیں کہ چہرہ پھیر کے الٹے کر دیا جائے تو وہ چہرہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو جائے تو انسان کیا ہو جائے گا، ہلاک ہی ہو جائے گا۔ تو چہرے کو پھیر دیا جائے، فنردھا علی ادبارہا، پھر پھیر دے انہیں ان کی پشتوں کی طرف، پیچھے کی طرف چہرے کو مروڑ دیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کرے ان پر جیسے ہم نے لعنت کی تھی سبت والوں پر، یعنی جنہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو یہود کو جو ہے وہ اتنی سخت تنبیہ دی جا رہی ہے، ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیں گے، ان کو چہروں کو جو ہے، تمہارے چہروں کو جو ہے وہ پشت کی طرف موڑ دیں گے، لعنت کر دیں گے۔ تو اتنے سخت جو ہے وہ ان کو سمجھے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا۔
اب جو ہے وہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو گناہ ہے، گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرما دے گا اس کے علاوہ ہے جن کے لیے چاہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی گناہ ہے جو اس کو معاف فرما دے گا، لیکن لِمَن يَشَاء، جس گناہ کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہاں کوئی کھلی چھوٹ نہیں دی جا رہی کہ جو بس شرک کے علاوہ جو گناہ مرضی کرتے رہو تو پھر ہم تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، نہیں۔ یعنی ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اگر گناہ انسان نے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کو پہچاننا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ شرک کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ ایک تو کھلا شرک ہے، کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی نے بت بنائے ہوئے ہیں اور بت بنا کے بتوں کی عبادت کر رہے، تو یہ تو کھلے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ ایک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے، تو یہ بھی کھلے شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ کوئی اور اس قسم کے کھلے شرک کے اندر مبتلا ہے، کوئی قبروں پہ جا کے ان کا طواف کر رہا ہے، ان کو سجدے کر رہا ہے، کھلے شرک کے اندر یہ لوگ مبتلا ہے۔ لیکن کوئی ایسا شرک بھی ہوتا ہے جس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ شرک، اس کو پہچاننا، ہر دور کا شرک جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ہر دور کے اعتبار سے، ہر دور کے زمانے کے اعتبار سے اس وقت کے شرک کو پہچاننا اور اس سے بچنا، یہ پھر ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے ہم سمجھ لیں گے کہ انشاءاللہ یہ شرک جو ہے اس سے کتنا ایک خطرناک چیز ہے۔ کہ فرض کریں کہ مسجد میں اذان ہوئی ہے، نماز مغرب کے لیے اذان ہوئی ہے، اور آپ بیٹھے ہیں، اور اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ نماز کے لیے جائیں گے یا آپ نماز کے لیے نہیں جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ سارے کام کاج چھوڑو اور مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے۔ لیکن آپ کا نفس جو ہے وہ کہتا ہے یار چھوڑو یار، بس کیا نماز کے لیے جانا، بس سو جاؤ۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو رد کر کے اپنے نفس کی بات مان لی اور آپ سو گئے۔ تو اب جب آپ سو گئے تو یہ بھی یا سو گئے یا کچھ اور کام کر رہے تھے، مغرب کے بعد سوتے نہیں ہیں، تو کچھ اور کام کر رہے تھے، تو آپ کچھ اور کام کے اندر جو ہے وہ مشغول رہے، تو وہ جو ہے وہ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے اپنے نفس کی بات مانی، تو یہ بھی ایک اعتبار سے شرک بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ شرک بن جاتا ہے، کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا۔ تو لہٰذا ہر قسم کے گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہاں، کھلے شرک سے تو بہت ہی زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس قسم کے حوالے سے بھی انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کوئی اس قسم کی غلطیوں سے بھی انسان جو ہے وہ بچ کے جو ہے وہ زندگی، تقویٰ کی زندگی جو ہے وہ گزارے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، کہ چھوٹی سے چھوٹی اللہ کی نافرمانی بھی کسی کی فرما برداری ہوتی ہے، خواہ وہ اپنے نفس کی ہو، خواہ شیطان کی ہو، خواہ کسی اور کی ہو۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کسی کی فرما برداری ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ڈانڈے اس کے شرک کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا باریک مسئلہ ہے اس شرک کو سمجھنا۔ تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ، لِمَن يَشَاء، جس کے لیے چاہے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اثما عظیما، تو یقیناً اس نے ارتکاب کیا بہت بڑے گناہ کا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھلا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پلا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے جو ہے وہ پورا کھڑا کیا ہوا ہے، قائم کیا ہوا ہے، چلا رہے، نظام چلا رہے، تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کر رہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدے شروع کر دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ڈنڈوت شروع کر دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا بھڑکے گا کہ ہر چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، تمام سہولیات میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، تمہاری حرکتیں کیا ہیں، تم اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ شریک بنا کے اس کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بھڑکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، دوسروں گناہوں کو معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اثما عظیما، تو یقیناً اس نے ارتکاب کیا بہت بڑے گناہ کا۔ اب یہود کا ایک اور دعویٰ
کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، اپنے منہ میاں مٹھو پڑنا، اپنی تعریفیں کرنا، بس جی الحمدللہ بڑا اللہ کا احسان ہے، بڑے ہم نیک ہیں، بڑے ہم یہ ہیں، بڑے ہم ہوئے. تو اپنی تعریفیں کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بھی نہیں پسند. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو جو ہے وہ بڑے ماشاءاللہ نیک ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑے ہم نیک ہیں جی، بڑا میں نیک ہوں جی. تو ہم تو وی آر چوزن پیپل بائی دی لارڈ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی نسل میں جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے. تو الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو بڑے چوزن پیپل بائی لارڈ ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. دیکھیں یہ کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور لوگوں کے سامنے تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. کوئی نیک نہیں ہے بھائی، اللہ نے سب کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے ہٹا دے تو سب کی نیکی جو ہے وہ بیچ چوراہے میں آ کے جو ہے وہ انڈیا پھوٹ جاتی ہے. جس طرح انڈیا پھوٹ جائے تو بیچ چوراہے میں سب ننگے ہو جائیں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے ہٹا دے تو اللہ نے پردے ڈالے. ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں جی، ہم تو بڑے برگزیدہ ہیں جی، ہم تو اللہ کا بڑا احسان ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بس. تو اس طرح کوئی بھی اپنا دعویٰ کہ بھائی میں تو بڑا نیک ہوں جی، اس قسم کے دعووں سے اجتناب کرنا چاہیے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. اور یہ فتیلہ کون سا دھاگا؟ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک دھاگا سا جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. کھجور کا زمانہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ویسے تو کھجور کھاتے رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو عجم والے ہیں، تو ہم رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اب آنے والا ہے، تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ کھجوریں کھائیں گے. تو اس کے اندر ہم دیکھیے گا کہ وہ جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک وہ دھاگا سا ہوتا ہے. تو اس دھاگے کے برابر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا یظلمون فتیلا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس دھاگے کے برابر بھی جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رہے کہ ہم تو اللہ کے چوزن پیپل ہیں، ہم تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا. وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مزکی نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے نیک ہو، تم کوئی بڑی چیز ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. تو اس قسم کے دعووں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. اب آگے مزید جو ہے وہ یہود کے جرائم کا تذکرہ فرمایا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لا رہے ہیں بتوں اور سرکشوں پر. یعنی ایک طرف مسلمان تھے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہودی جو ہے یہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ آباد تھے. اور یہ مدینہ کے اندر آباد ہی اس لیے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک وقت میں نبی آخر الزمان جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے اس کھجوروں والی سرزمین پر تشریف لائیں گے. تو لہٰذا ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے، ان کی مدد نصرت کے لیے یہ جو ہے کئی 100 سال پہلے ہی مدینہ کے اندر آ کے آباد ہو گئے تھے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی. اور اسی میں ایک یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ سے تشریف لائے تھے تو مکہ کے اندر تو مشرک تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور مسلمان جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، تو رات انجیل زبور کو مانتے ہیں، قرآن نازل ہو رہی ہے. تو یہود کی تو جن کے منتظر تھے یہ وہی ہستی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ ایمان لاتے مخالفت کی. اور یہاں تک مخالفت کی کہ یہ اگر کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ جو ہے یہ مسلمان بہتر ہیں یا مکے کے مشرک جو ہے وہ بہتر ہیں، تو آپ خود جو ہے وہ تصور کیجئے کہ آج ہم سے کوئی پوچھے کہ یہودی بہتر ہیں یا ہندو بہتر ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم یہی کہیں گے بھائی یہودی جو ہے وہ بہتر ہیں. چلو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو رات اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، بڑے انبیاء ان کے اندر آئے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، فرشتوں کو ماننے والے ہیں، بہت چیزوں کو یہ ماننے والے ہیں. تو کم از کم ہندوؤں کی نسبت تو یہ بہتر ہے.
وہ مسلمان نہیں ہے لیکن کم از کم چلو ہندوؤں کی نسبت تو یہ بہتر ہیں۔ تو یہ جب یہودیوں سے یہ سوال کیا جاتا کہ بھائی مسلمان بہتر ہیں یا مکے کے مشرک جو ہے وہ بہتر ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ نہیں، مکے کے مشرک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی وہ تمام نشانیاں پہچان لینے کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے انہی کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور پہچان بھی لیا، تمام نشانیوں سے پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی اور یہی وہ آخری رسول ہیں جن کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، تو اس کے باوجود اس حد تک ان کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا غضب جو ہے ان کے اوپر بھڑکتا ہے۔ تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لا رہے ہیں بتوں اور سرکشوں پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو مشرک ہیں ان کے بارے میں کیا یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے جو ایمان لائے اللہ کے راستے کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا مشرکوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ ظلم ہے، کس قدر بدبختی، حالانکہ تورات ان کے پاس موجود، اور تورات کی نشانیاں پہچان لینے کے باوجود کہ یہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود یہ کہنا کہ مکے کے مشرک زیادہ بہتر ہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اب دیکھیں یہ لعنت جو ہے یہ بڑا ہی سخت الفاظ ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہو جائے وہ تو پھر جنت کے اندر اس کا داخلہ ناممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے یہودی ہیں، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا غضب ایسا بھڑکا ہوا ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کے لیے پھر تم کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی ساتھی جو ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے جس کے اوپر لعنت کر لی، تو مغضوب علیہم قوم ہے، ہم ہر سورہ فاتحہ میں جب پڑھتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو یہاں مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصے ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، وہ وہاں سب کا مراد، سب علماء کے نزدیک متفق ہے کہ وہاں اس سے مراد یہودی ہیں، کہ یہودی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ غضبناک ہوئے، غصے ہوئے، تو ان کے راستے سے ہم ہر نماز میں جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے، یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا کہ ان سے تو اتنا غضبناک ہو گیا، تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے بھی اسی طرح غضبناک ہو جائے۔ تو ہر نماز میں ہم ان کے راستے کے اوپر چلنے سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ وہ ان کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم بنے ہیں، تو ہم نے بھی توجہ کرنی ہے۔ تو وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر لعنت کرے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ اب جو یہود ہیں ان کی مسلمانوں سے دشمنی کس طرح ہے، فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہی میں، کہ یہ جو پوری کائنات کی جو بادشاہی ہے، پوری زمین کی بادشاہی ہے، کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہودیوں کا بھی کوئی، کہ ان کی مرضی سے کسی کو کچھ دیا جائے گا؟ یہود یہ غصے میں تھے نا کہ مسلمانوں کو یہ سب کچھ کیوں مل گیا، اور جو آخری نبی، آخری رسول ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہونے چاہیے تھے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ تو ان کو بڑا غصہ تھا، اور اسی حسد من عند انفسہم، اسی حسد کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بادشاہ، بھائی بادشاہ تو میں ہوں، لمن الملک اليوم، وہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بادشاہ کون ہے، بادشاہ تو میں ہوں، تو ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہی میں سے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت وہ نہ دیتے لوگوں کو ایک تل بھی نہ دیتے، جیسے ہمارے محاورے میں یہ کہتے ہیں مری ہوئی مکھی بھی کسی کو نہ دیتے۔ اگر یہ بادشاہ ہوتے یا اگر ان کا بادشاہی میں کچھ حصہ ہوتا تو یہ کسی دوسرے کو مری ہوئی مکھی بھی نہ دیتے، یا ایک تل بھی جو ہے وہ دوسروں کو نہ دیتے۔ تو یہ اس قدر جو ہے وہ ظالم لوگ ہیں۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، حسد کر رہے ہیں کہ یہ آخری نبی تو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، یہ آخری نبی ادھر کیوں چلے گئے، تو حسد کر رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آگے، تو یہ اللہ کا فضل ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس نبی نے کہاں آنا ہے۔ اس سے پہلے تمام انبیاء ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کے اندر یعقوب علیہ السلام کے دیکھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں
100 سال جو ہے وہ مسلسل، یا تقریباً اس کے بھی 2000 سال تقریباً شاید بن جائیں گے یعقوب علیہ السلام سے اگر ہم بات کریں عیسیٰ علیہ السلام تک، تو تقریباً 2000 سال جتنے نبی آئے، انبیاء آئے، تو یہ شاید تعداد کوئی لاکھ کے قریب پہنچ جائے، کیونکہ اگر کل 1.25 لاکھ ہے تو شاید لاکھ کے قریب انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، یہود کے اندر بھیجے۔ اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے اندر بھیج دیے۔ اصلاً تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں، تو یہ اب حسد کر رہے ہیں، ام یحسدون الناس، کہ وہ حسد کر رہے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر جو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل میں سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے تو دی آل ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت۔ یہ جو ہے یہ آل ابراہیم سے باہر تو نہیں گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل، دوسرے کا نام تھا حضرت اسحاق۔ اب جو حضرت اسحاق تھے ان کے بیٹے تھے یعقوب، جن کا لقب تھا بنی اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، قرآن حکیم میں بھی ہے یا بنی اسرائیل، تو اسرائیل کا مطلب تھا عبداللہ۔ پھر یعقوب کے بیٹے یا اسرائیل کے بیٹے تو وہ کہلائے بنی اسرائیل، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ 12 بھائی تھے یہ، یوسف علیہ السلام اور 11 اور، تو ان سے جو آگے نسلیں چلیں، 12 نسلیں چلیں، 12 قبیلے بنے، تو یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ اچھا، انہی کے اندر جو ہے وہ نبوت رہی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی میں سے جو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو ہے وہ نبوت، کتاب اور حکمت رکھی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے تو دی آل ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں بڑی بادشاہت بھی دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دیکھیں کتنے بڑے بادشاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی سلطنت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی انہوں نے سلطنت بنائی تھی۔ پھر اسی طریقے سے بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں جو مکابی سلطنت بنی وہ بھی بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو یہ سب آل ابراہیم میں ہی ہے، یعنی نبوت، رسالت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں چلی ہے، یا وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئی ہے، یا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے باہر جو ہے وہ کتاب اور حکمت دیں گی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں اس پر، یعنی یہودیوں میں سے چاند ایک ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی علماء میں سے بہت بڑے عالم، اور یہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ آپ سمجھے یہود کے گھرانوں میں سے بڑا چوٹی کے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا، جو امامت کے آپ سمجھیں لیول پر فائز تھا، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے جو ہے وہ چلا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے، بڑا ان کا مقام تھا۔ تو یہ جب مسلمان ہو گئے تو بہرحال انہوں نے ان کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دی، لیکن بہرحال یہود میں سے کچھ ہیں چند ایک معدود چند ایک جو ایمان لے آتے ہیں، تھوڑے لیکن ہیں بہرحال۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لے آئے اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کوئی ہے جس نے رخ پھیر لیا ہے اس سے۔ اب مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، قرآن بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور کچھ ہیں جنہوں نے اس سے رخ پھیر لیا۔ ایک ہی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، قرآن کو مان لینا، تو دونوں کو ماننا لازم و ملزوم ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بطور بھڑکتی ہوئی آگ کے، تو آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، جہنم وہ کافی ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، معجزات میں سے آپ سمجھ لیں کہ ویسے تو پورا قرآن ہی ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر کئی ایسی آیات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات آج سے 1450 سال پہلے کیسے کہہ دی، جس بات تک آج ہم جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ اتنی دیر بعد اب سائنس کو جو بات سمجھ آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی، تو یہ بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات کر دینا جو سمجھ لے کہ بہت عرصے بعد جا کے پھر کسی کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ بات ایسی تھی۔ اب کیا بات آ رہی ہے، پہلے بات پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں عنقریب آگ میں ڈال دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب جب جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل کر دیں گے انہیں کھالے ان کے سوا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم جہنم کے اندر جب ڈالیں گے
تو کھال جب ان کی جل جائے گی تو ہم کھال جلنے کے بعد ان کو نئی کھال جو ہے وہ دے دیں گے۔ آج جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آئے ہے کہ یہ جو درد محسوس کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹم رکھا ہے، یہ صرف اس کھال کے اندر ہے۔ یہ جو جسم کا اوپر والے حصے پہ جو کھال ہے، یہ کھال جو ہے یہ درد محسوس کرتی ہے۔ اس جسم کے اندر جو گوشت ہے وہ درد محسوس نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے بھی انجیکشن لگوایا ہوگا، کوئی ٹیکہ لگوایا ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ جب وہ جلد کو وہ سوئی جو ہے وہ کراس کرتی ہے تو اس وقت ایک سی نکلتی ہے، ایک درد سا جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن وہ جب سوئی پھر اس کے بعد اندر گہرائی تک جاتی ہے لیکن پھر وہ آگے درد نہیں ہوتا، تو صرف جب جلد کو جو ہے وہ پھاڑتی ہے تب جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ درد جو ہے وہ صرف اور صرف اس جلد کے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان کی جلد جل جائے گی تو ہم ان کو نئی جلد دے دیں گے تاکہ یہ درد کو جو ہے وہ محسوس کرتے رہیں۔ تو کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل کر دیں گے انہیں اور کھالیں ان کے سوا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ، وہ عذاب جو ہے وہ اس کے اندر مزہ چکھتے رہیں، تو درد ان کو ہوتا رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی جہنمیوں کا تذکرہ آتا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ضرور لے کر آتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال کیے اچھے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ہم عنقریب داخل کریں گے انہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ایسے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، ایسے زبردست جگہ ہیں جن کے نیچے جو ہے وہ نہر بہ رہی ہے۔ دریا، عربی میں دریا کے لیے بھی نہر ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دریا بہ رہے یا نہر بھی کوئی اتنی بڑی ہوگی، دریا سے نہر سے ہمارے ذہن میں کوئی اور نہر آ جاتی ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ لاہور والی کی نہر آ جاتی ہے، تو ایسی نہیں ہوگی بھائی، بہت ہی شاندار قسم کی جو ہے نہر ہے وہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی بہت ہی وی آئی پی قسم کی صاف ستھرا پانی، اس قسم کی نہریں۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل کیے اچھے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے دامن میں جو ہے وہ نیچے جو ہے ساتھ ہی جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی بے شمار نعمتیں، لیکن یہ نعمت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ آج اگر دنیا میں کسی کے پاس آج کی تاریخ میں مال و دولت بھی ہو تو اسے ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ یار یہ ختم نہ ہو جائے، تو وہ پھر اس کے چکر میں رہتا ہے کہ اور بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے، کیونکہ بڑھے گا نہیں تو پھر یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور کم ہوگا تو ختم ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جو نعمتوں میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار ان کو میں برقرار کیسے رکھ سکوں۔ لیکن جنت میں اہل جنت کے لیے بے شمار نعمتیں، لیکن ایک نعمت یہ کہ خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نعمتیں جو ہیں وہ کبھی ختم جو ہے وہ نہیں ہونے والی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغات کے اندر انتہائی پاکیزہ جو ہے وہ جوڑے ہیں۔ زوج دونوں کے لیے، اسپاؤس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ تو لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں انتہائی گھنی چھاؤں کے اندر۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کیجیے جو ان باغات کے اندر جو ہے وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اب آگے جو ہے وہ اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصول جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ کوئی چند عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، ان کا مجموعہ ہو، اور اسلام معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر کوئی رہنمائی نہ دے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عقائد پر بھی رہنمائی دیتا ہے، عبادات پر بھی رہنمائی دیتا ہے، رسومات پر بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے، معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے، اور سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو کہ آدھا اسلام کو ماننا ہے آدھا اسلام کو نہیں ماننا، تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو جائے گی کہ تم اس طرح اگر کام کرو گے۔ تو لہٰذا
پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات کرتا ہے اسلام، اور اسلام کے سیاسی اصول ہیں، معاشی اصول ہیں، معاشرتی ہر سطح پر اسلام جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اسلام کے سیاسی اصول جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ سپرد کرو امانتیں ان کے حقداروں کو۔ ایک تو اس کا سادہ سا مفہوم ہے کہ امانت دو تو کسی اہل بندے کو دو، لیکن ایک امانت کا مفہوم ہے کہ ذمہ داری، یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کس کو بناؤ گے، ریاست کا سربراہ تم نے کس کو چننا ہے، تو ریاست کا سربراہ اس شخص کو چنو جو اہل ہو، جو اہل ہی نہ ہو بس جی میری پسند ہے تو بس میں نے اس کو چننا ہے، بشک وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو، تو یہ پھر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پہلا اصول ہمیں یہ دیا جا رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو لیڈرشپ ہونی چاہیے، جو ریاست کا جو سربراہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے اہل ہو۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہو جائے پھر اب فیصلہ اس نے کرنا ہے، یعنی جب سربراہ بن گیا ہے، اب سربراہ بننے کے بعد ظاہر بات ہے اس نے فیصلے کرنے ہیں، ہر وقت فیصلے کرنے ہیں، تو فیصلہ کس طرح ہوگا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، یعنی پھر یہ نہیں کہ پھر کسی کی طرفداری ہو جائے، یہ نہیں کہ اس کی سائیڈ لے لو یا اس کی سائیڈ لے لو، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نہیں، جو عدل ہے، جو انصاف ہے، جو صحیح بات ہے، اس صحیح بات کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ کیا ہی عمدہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس بارے میں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دو ہدایات جو ہے وہ آ گئی۔ پہلی ہدایت جو ہے وہ یہ آئی کہ ریاست کا جو سربراہ ہے وہ جو ہے، جس کو آج ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ایگزیکیوٹیو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایگزیکیوٹیو کہتے ہیں، تو جو ایگزیکیوشن ہے، جو ایگزیکیوٹ جس نے کرنا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہے، وہ اہل آدمی ہونا چاہیے، کسی نااہل کو تم جو ہے وہ ذمہ داری مت دو۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک بحثیت مجموعی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اہل شخص ہے اس کو جو ہے وہ ریاست کا سربراہ بنایا جائے۔ دوسری ذمہ داری وہ فیصلہ کرے، تو یہ مراد ہے جوڈیشری، عدلیہ، عدالتیں۔ آج کے حضرت دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے ابو بکر صدیق خود بھی فیصلے بھی کرتے تھے، عمر فاروق بھی خود فیصلے کرتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، تو اب ریاست کا سربراہ اور ہوتے ہیں، اور عدل و انصاف کے لیے ایک پورا ادارہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں۔ تو عدلیہ جب فیصلے کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ سوسائٹی صحیح چل نہیں سکے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مل جل کر اچھے انداز میں چلیں تب سوسائٹی جو ہے وہ صحیح چلتی ہے، اگر وہ خراب ہو جائیں تو سوسائٹی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک اہم چیز عدلیہ ہے کہ عدلیہ کو بالکل ٹھیک جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، فوری فیصلہ ہونا چاہیے، اور عدل انصاف دہلیز پر ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے۔ جیسے وہ ایک مقولہ بھی ہے، ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائیڈ جسٹس۔ جو عدل و انصاف، مثال کے طور پر میرا کسی کے ساتھ کیس ہو گیا، میں حق پر ہوں، دوسرا جو ہے وہ ناحق ہے، اور 20 سال بعد فیصلہ میرے حق میں آ گیا، تو میں اب اس فیصلے کا کیا کروں گا؟ جو 20 سال تو میرے ضائع ہو گئے۔ تو ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائیڈ جسٹس، وہ جسٹس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا عدل و انصاف دہلیز پر ہونا چاہیے، اور جوڈیشری یہ کام کرے کہ عدل و انصاف دے، دہلیز پر دے، فوری انصاف جو ہے وہ مہیا کرے، 1-2 دن کے ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں تو کیا ہے، ہمارے ہاں تو جو ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، اس کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے تو آپ کے پاس 3 چیزیں جو ہے وہ ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہا جاتی ہے کہ عمر نوح ہونا ضروری۔ نوح علیہ السلام 950 برس زندہ رہے، تبلیغ کرتے رہے، شاید اس سے بھی زیادہ ان کی عمر رہی ہوگی، تو عمر نوح جو ہے وہ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر انصاف لینے کے لیے۔ دوسرا صبر ایوب ہونا چاہیے، ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا تھا۔
تو ان کا صبر جو ہے وہ انبیاء میں مشہور ہے، تو صبر جو ہے وہ ان کی طرح کا ہونا چاہیے، تو صبر ایوب ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے وہ خزانہ قارون ہونا چاہیے، کہ جتنا قارون کے پاس مال و دولت تھی اتنا خزانہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، تو تب تم پاکستان میں عدلیہ سے انصاف جو ہے وہ لے سکو گے۔ تو یہ چیز پھر نہیں ہے، یہ پھر اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ آج ہم پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں جی ہم جی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہاں ہے اسلام؟ اسلام تو کہیں ہے ہی نہیں، نہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر اسلام ہے، نہ ہم بحیثیت قوم یہ طے کر سکے ہیں کہ ہم حکمران کن کو چنیں گے، کون سے اہلیت والے ہیں، نہ ہم یہ طے کر سکے ہیں، نہ ہم عدلیہ کو جو ہے وہ صحیح کر سکے ہیں۔ تو پھر کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ چیز چلا رہے ہیں؟ سیاسی نظام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو معاشی نظام میں سود ہمارے گھسا ہوا ہے، معاشرتی نظام میں بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ یہ تو کچھ اور ہی ریپبلک آف پاکستان ہے۔ تو اس پاکستان کو اسلامی بنانے کی جدوجہد جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے تو پاکستان لیا ہی اس بنیاد پر تھا، ہمارے بڑوں نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم جو ملک حاصل کر رہے ہیں پاکستان، یہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ ہوگا، یہاں اسلام کا جو عادلانہ و منصفانہ نظام ہے وہ جو ہے وہ چلے گا۔ اور علامہ اقبال جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، وہ بھی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی بات جو ہے وہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے خطبات میں یہی بات جو ہے وہ کہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہندوستان ہے، یہ اس کی مغربی حصے میں ایک ریاست جو ہے، اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے پاکستان کے لفظ استعمال نہیں کیا تھا، کہ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کی مغربی حصے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی۔ اگر ایسے ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ موقع ہوگا کہ دور ملوکیت کے اندر جو اسلام کے چہرے کے اوپر بدنما داغ جو ہے وہ لگ گئے، ان کو دھو کر لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کا چہرہ جو ہے وہ پیش کر سکے۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تو خیر کس قسم کے دانشور کھڑے ہو گئے جو کہتے ہیں جو جذباتی نعرہ تھا، سیاسی نعرہ تھا، تو لوگوں نے تو اس نعرے کے لیے جو ہے وہ قربانی دی، اتنی بڑی ہجرت کی اس لیے کہ یہاں اسلام آئے گا۔ لیکن آج 75-80 سال گزرنے کے باوجود یہاں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ اسلام سے ہم 4 قدم دور ہی جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم محنت کریں، جد و جہد کریں کہ جس سرزمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر اسلامی نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد کریں، کہ یہاں جو ہے وہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ ہم شریک ہوں۔ تو لہٰذا اس جد و جہد میں ہی جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو جو ہے وہ دارالاسلام بنا دے، کہ اس سرزمین کو اسلام کا گھر بنا دے، اس سرزمین کو جو ہے وہ اس میں اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ تو جد و جہد ہم نے کرنی ہے، محنت ہم نے کرنی ہے، مشقت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ کر مجھے جو ہے وہ دکھا دیا، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے اس کے سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ اللہ کا دین کل روئے ارضی پر جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ اب جب اللہ کا دین کل روئے ارضی پر غالب ہوگا تو اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو استعمال کرے گا، لوگوں کو استعمال کرے گا۔ اب فرشتے نہیں آئیں گے یا کوئی جنات سے نہیں کام لے گا، کچھ انسان ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ کام لے گا، اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو غالب کرے گا۔ تو وہ جو انسان ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کا غلبہ لینا ہے، وہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے کہ تیرا دین غالب ہو جائے، ہم سے نہیں تو ہماری نسلوں میں سے کسی سے وہ کام لے لے، ہماری اولاد سے وہ کام لے لے، ہمارے شاگردوں سے وہ کام لے لے، ہمارے دوستوں سے کسی سے کوئی ہماری بات سے کوئی متاثر ہو کے وہ کوئی کام کر لے، چلو تھوڑا بہت حصہ ہمارے حصے میں آ جائے، تو ہم سے وہ کام لے لے، کہ ہماری نسلوں میں کوئی کھڑا کر دے۔
تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین غالب کرنا ہے، اس روئے زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہاں بھی اللہ کا دین غالب ہوگا، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور لوگوں نے کرنا ہے۔ تو ہم اس جد و جہد میں شریک ہوئے تو عین ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ غلبہ دین کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے لے لے، کہ ہم چلو جڑے تو ہوئے تھے نا، محنت تو کر رہے تھے نا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، جو پھر دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ذریعے دین کو غالب کرا دے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرے گا کہ کن لوگوں سے جو ہے وہ کام لینا ہے اب غلبہ دین کا، تو وہ جنہوں نے دعائیں کی ہوئی ہوں گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی انشاءاللہ ان کو چوز فرما لیں گے۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس حوالے سے بھی غور و فکر کریں، اللہ کے دین کو کس طریقے سے جو ہے وہ غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو کس طرح جو ہے وہ ہم نے غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا اور کسی جماعت کے اندر شامل ہو کے محنت کرنا، یہ پھر لازم ہوتا ہے۔ اکیلے تو دیکھیں، آپ سمجھیں کہ آپ اکیلے نظام تبدیل کر سکتے ہیں، تو اکیلے تو آپ نظام تبدیل نہیں کر سکتے، تو کسی جماعت کے اندر شامل ہو کر اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کرنا، یہ پھر ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ دوبارہ واپس آئیں، دو چیزیں ہم نے پڑھی، ایک تو امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو، یعنی جو ایگزیکیوشن ہے، ایگزیکیوٹیو ہے، وہ جو ہے وہ ریاستی جو مناصب ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد ہونے چاہیے، عدلیہ کو جو ہے وہ فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اب آگے بات آ رہی عوام کیا کرے گی، عوام کی بات آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب جو اس ریاست کے عام عوام ہیں وہ کیا کریں گے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلی تو یہ بات آ گئی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت، اور ان کی جو اولی الامر حکمران ہیں تم میں سے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان جو حکمران ہیں ان کی جو ہے وہ بات مانو۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے یہ بڑا ہی پیارا ہے، اور بڑی اس کے اندر جو ہے وہ پیاری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ پہلے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا تو ہر حکم ماننا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہر حکم ماننا ہے۔ لیکن جب بات آئی اولی الامر منکم تو یہاں اطیعوا نہیں آیا، یہاں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ایک تو یہ اسلوب ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی اطاعت کو سب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، سب کا حکم مانو۔ لیکن نہیں، اللہ کے ساتھ اطیعوا آیا، اور رسول کے ساتھ اطیعوا آیا کہ اللہ کا ہر حکم ماننا لازمی، رسول کا ہر حکم ماننا لازمی، لیکن اولی الامر جو حکمران ہے اس کا ہر حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ اس کی اطاعت مشروط ہے، اس کی اطاعت تابع ہو اگر اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو، شریعت کے دائرے کے اندر اگر یہ حکمران حکم دے رہا ہے پھر تو آپ وہ حکم مانیں گے، اور اگر وہ حکمران شریعت کے دائرے سے باہر حکم دے رہا ہے تو پھر حکم نہیں مانا جائے گا، تو اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کے اندر تو کوئی ایک زیر زبر لفظ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا۔ تو یہاں خاص یہ نوٹ کرنے کی بات کہ اطیعوا اولی الامر منکم کے ساتھ نہیں آیا، تو اولی الامر منکم، جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں۔ ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور دوسری طرف حکمران کا حکم، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو اولی الامر منکم، اور تمہارے جو حکمران ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو پھر اللہ بھی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان کا حکم مانو، پھر ان کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے اگر وہ دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں، کیونکہ تبھی وہ ڈسپلن قائم ہوگا نا، تبھی وہ نظم قائم ہوگا۔ اگر لوگ ہی نہیں اس کی بات مانیں گے حکمران کی تو پھر کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر تم اگر جھگڑا کرو کسی چیز میں،
یعنی حکمران کوئی حکم دے اور بولے کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے، اور عوام بولے کہ نہیں یہ تو باہر ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹایا جائے گا؟ اب تو نہ اللہ موجود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو اس وقت تو یہ ہو سکتا تھا کہ چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے۔ تو اب کیا طریقہ ہوگا؟ اب دور جدید میں کیا طریقہ ہوگا؟ تو دور جدید میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ میں حکمران نے ایک فیصلہ دیا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، وہ عدلیہ میں جائیں گے، جا کے اس کے خلاف کیس کریں گے۔ عدلیہ جو ہے وہ پھر جو فیصلہ دے گی وہ پھر قابل عمل ہوگا۔ تو فردوہ الی اللہ والرسول، لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پورا ایک نظام دیا جا رہا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ پر حکم دیتے ہیں، اور یقین مانیں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے وہ چلوں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ انفرادی زندگی میں بھی آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہ کر چلیں گے، تو قوم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ کسی جگہ کوئی اللہ کے حد جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو وہاں پر جو ہے وہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے جتنی 40 دن کی بارش سے بھی غالباً رحمت نازل نہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کے لیے آسانیاں جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو عروج دیتا ہے جو بحیثیت مجموعی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا ہے۔ تو آج ہم نے چونکہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنا ہے، تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ آج ہم چند ڈالروں کے لیے جو ہے وہ IMF ورلڈ بینک کے آگے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہوئی ہے۔ تو آج بھی اگر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام سجدوں سے نجات دے دے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ پھر اپنے علاوہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، پھر نہ IMF کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ ورلڈ بینک کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ اپنا لو، بس چند سالوں کے اندر اندر تم بہترین ہو جاؤ گے، تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے اس کو صحیح معنوں میں اپنایا جائے۔ تو اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر اسلام جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوا، تو انشاءاللہ آج ہم یہاں پر ہی رک رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی، اور ایک مشورہ بھی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو آپ مشورہ دیں کہ رمضان میں کس وقت جو ہے وہ کلاس لیجئے۔ میرے ذہن میں ہے 12 سے 1 کر لیں، تو آپ حضرات بھی اگر اپنے مشورہ دے دیں تو انشاءاللہ اس کے مطابق پھر ہم رمضان کے اندر اپنی کلاس جو ہے وہ کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ